یعنی ایک یہودی عالم نے جان بوجھ کر رقم دی حضرت بلال کو ادھار، کم اس سے لے لے حضور کے مہمانوں کی، جان بوجھ کے دیے۔ اور پھر جو بھاگا تھا اس سے 3 دن پہلے مطالبہ بھی کرنے لگا، پہلے ہی آ گیا لینے کے لیے، اور آ کے بات بھی بڑی سخت کی۔ حضور کھڑے تھے مدینہ منورہ کے چوک میں، جناب فاروق اعظم بھی حاضر بارگاہ تھے۔ کہنے لگا وہ رقم دے، تو محبوب نے فرمایا ابھی تو 3 دن باقی ہیں۔ اس نے بڑا سخت جملہ کہا، سخت، میں نقل نہیں کرتا، سخت جملہ۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی نیا اسے۔ حضور نے فرمایا عمر جلدی نہ کر، اس نے پیسے لینے، اس کا حق ہے، تقاضا کرے۔ یہ ذرا بردباری تو دیکھو میرے نبی پاک کی، ذرا ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر پھولتے ہیں نوجوانوں کے۔ ذرا پریشانی آئی نہیں اور یہ جناب بڑے بڑے سخت باتیں کرنے لگے، میں نے جی کے کیا کرنا ہے، رہ کے کیا کرنا ہے۔ آپ مومن ہیں؟ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور خوف۔ ایمان آتا ہی وہاں ہے جہاں انسان کو طاقتور کر دیتا۔ یہ کہاں سے آ گئے سارے نام جو ہم نے رکھ لیے؟ غور کرے اور یاد رکھے۔ اس نے بڑی سخت بات کی تو محبوب فرمانے لگے عمر اس سے پیسے لینے، اس کا حق ہے، تو مجھے کیا جلدی دے دے، اسے کیا ذرا نرمی کرے، جا فلاں جگہ کھجوریں رکھی ہیں، تول کے اس کا سارا قرض ادا کر دے، اور یہ جو تو نے ڈانٹا اور گھورا ہے نا، تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت فاروق اعظم تھوڑے مزاج کے جلالی تھے، کہتے میں چلا تو گیا اور کھجوریں بھی دے دی، تھوڑی زیادہ بھی دے دی۔ اب وہ یہودی عالم نا مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگا حضور کے بارے میں، میری طرف دیکھیے گا۔ وہ سوال کرنے لگا تو فرماتے میں اب غصے میں تھا، میں تلخ تلخ جواب دیتا۔ وہ سنو جوانو، وہ یہودی عالم کہنے لگا عمر یار مجھ پر جلدی نہ کر، میری مجبوری سمجھ، میں آسمانی کتابوں کو جاننے والا عالم ہوں، میں کوئی جذباتی فیصلہ کر نہیں سکتا تھا۔ میں نے نا آخری نبی کی جتنی علامات پڑھی تھی وہ ساری مدینے والے میں پائی جاتی۔ ایک علامت حضور کی یہ پڑھی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا نا، حضور کا علم بڑھتا جائے گا، نبی پاک کی بردباری بڑھتی جائے۔ میں نے ساری علامتیں حضور میں دیکھ لی، اور میری مجبوری سمجھ، میں اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا، میں نے جان بوجھ کے ادھار دیا تھا، جان بوجھ کے پہلے تقاضا کیا تھا۔ عمر یار میرے ساتھ مہربانی کرنا، میں نے دیکھ لیا ہے جتنا حلم میں نے مدینے والے میں دیکھا ہے، جتنا ظرف میں نے حضور میں دیکھا ہے، جتنا حوصلہ کریم محبوب میں دیکھا ہے، اتنا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اب اس طرح کر میرا سفارشی بن، مجھے ساتھ لے جا، میں نے حضور کا کلمہ پڑھنا۔ او بھائی کہاں اتنی بے چینی آ گئی، بے قراری آ گئی، اتنے پریشان آپ؟ میرا تو کہ دینی ماحول سے تعلق ہے اور زندگی میں بڑے بڑے مجمع مجھے دیکھنے کی اللہ نے توفیق دی، تو بعض لوگوں کو نا عادت ہو جاتی ہے میری طرح کے لوگوں کو اسٹیج پر بیٹھنے کی۔ آپ یقین کریں اپنی طرح کے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، ان کو کبھی نیچے بیٹھنا پڑ گیا تو پریشان ہو جاتے۔ وہ خدا کے بندو، صدر ہی ہوتا ہے، والے صدر میں ہو تب بھی صدر ہے، اپنے گھر میں ہو تب بھی صدر ہے۔ بردبار بنے، حوصلہ کر۔ آپ یقین کریں کبھی صوفیاء کا اسٹیج اس پر تنقید نہ ہوتی اگر ہم نے خوشامد کا دروازہ نہ کھولا ہوتا۔ نقیب محفل کا تو یہ کہنا ہوتا تھا کہ فلاں صاحب آئیں گے، اب وہ یہ کریں گے، نعت پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے یا بیان کریں گے، لیکن وہ قصیدہ خوانی، وہ القابات کی بھرمار، وہ تو حوصلہ تو کر، تھوڑا برد پار تو بال۔ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ یہ چھلک چھلک کے بتانا اور کھل کھل کے بات کرنا اور اظہار کرنا اور کوئی تعریف نہ کرے تو اپنی کرنے لگ جانا،
شکر ہے جی اللہ کا، فلانا کا بھی میں نے کیا، تو نہ تعریف کر، یہ کسی کو کرنے دے، یہ ٹھیک نہیں رہے، تھوڑے بردبار بنے، تھوڑا حوصلہ۔ اللہ والوں میں نا حوصلہ بڑھ پلک، بھلا کتنا حوصلہ ہوتا ہے اللہ والوں میں، ایک اللہ والے نے بتایا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ والوں کا سینہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈوبے تو کون دلا دیا جانے۔ اور ایک مقام پہ فرمانے لگے 14 طبق ساڈے دلے دے اندر، اسی تمبو وانگو تانے۔ بھائی تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں، میں کیسے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ دنیا میں وہ کتنا کم نصیب بیٹا ہوگا کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں تلخ جواب ہی نہ مل جائے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے جس کی ماں بھی 2-4 دفعہ سوچے کہ بات کر لو اس سے اور مجھے کہہ لینے دو، تو صوفیاء کا ماننے والا ہے، تو کسی آستانے کا مرید ہے اور تیرا لب و لہجہ اتنا تلخ ہے۔ وہ جی فلاں صاحب جلالی ہوتے ہیں، میں اس کو کھڑا کرتا ہوں نا کسی مالدار کے سامنے تو پتہ چل جاتا ہے جلال کتنا ہے، ابھی کھڑا کرتے نا کسی آفیسر کے سامنے تو سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر روب کتنا ہے۔ آپ کو جلال غریب آدمی پہ آتا ہے، مسکین پہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے، یہ کیسا غصہ ہے؟ جو اتنا سمجھدار ہے کہ دیکھ کے آتا ہے۔ تھوڑے بردبار بنے، تھوڑے سہنے کا مزاج بنائے۔ رب کے بندوں کے سینے بڑے کشادہ تھے، ٹبے پہ بیٹھ کے ساری عمر گزار دیتے تھے۔ دیکھ لو آج بھی جہاں صوفیاء کے مزارات ہے، آج جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں فوراً ہجرت نہیں کرتا شہر میں، اور شہر میں 4 پیسے آ جائے تو فوراً کسی اچھی سوسائٹی میں منتقل نہیں ہو جاتا۔ دیکھ لو آج بھی بابا فرید کا وطن کہاں ہے، جا کے دیکھو حضرت سلطان باہو کا قیام کہاں ہے، وہ دیکھو کہاں لوگ بیٹھے رہے لیکن بڑی بردباری سے، بڑے حوصلے سے مقابلہ کیا زندگی میں۔ اور پھر لوگ آئیں گے الجھانے کے لیے، جاہل آئیں گے، ہر بات میں کہنا کہ میں بحث کروں گا، ہر معاملے میں کہنا کہ جناب آ جاؤ بات کر لو۔ اللہ کے بندے اس سے تو وقار کمزور ہو جائے، ہر شخص تو اس قابل نہیں ہوتا اس کے سوال کا جواب دیا جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے گفتگو ہو تو ان سے بحث نہیں ہوتی، ان کو تو سلام ہوتا ہے۔ وہ ایک درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، گدھے اور، توجہ تو میرا خیال ہے آپ کی میری بات پر، گدھے اور گھوڑے۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے، نیلا ہے، اور گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ آج وہ گدھا، وہ کہتا تھا کہ رنگ کالا ہے۔ وہ گھنٹوں بحث ہوتی رہی، بالخصوص یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے، بالآخر وہ مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا۔ شیر نے دونوں کی بات سنی اور شیر کہنے لگا کہ آسمان کا رنگ تو نیلا ہوتا ہے، بات گھوڑے کی ٹھیک ہے، لیکن گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ یہ بھی تاریخ کا انوکھا فیصلہ ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے۔ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ بات تیری ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی۔ تمہیں یہ نہیں پتا گدھا ہے، گدھوں سے بحث، تو گدھے سے بحث کرنا ہے، کیسا نادان آدمی، گدھوں سے بحث اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ بھئی علماء کریں گے کاکہ حق کے لیے کبھی بات کرنی، ہم ہر وقت الجھے رہیں۔ مذہب کو دنیا میں بحث کے لیے نہیں آیا، عمل کے لیے آئے۔ آپ عمل کا رستہ کھولیں، آپ دیکھیں آپ کے لیے قابل عمل کون سی چیز ہے، اس پر عمل کریں، بحث نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر بات کے اندر گفتگو نہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، دلائل بھی رکھتے ہیں، آپ کے پاس بڑی بڑی براہین ہے، تو ٹھیک ہے بھائی سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ اسلحہ
یہ جو طاقتور چیزیں آپ کے پاس ہے یہ کسی میدان کے لیے سنبھال کے رکھے، یہ کبھی کام آئیں گی۔ یہاں بزرگ علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے گا ہمارے جو پرانے اکابر علماء مناظرہ کرتے تھے تو وہ تو دلیل ہی سب سے آخر میں پیش کرتے، پہلے تو سامنے والے کو ٹھکا لیتے تھے، وہ کہتے دلیل آخر میں دینی ہے تاکہ اس کو پھر کوئی جواب ہے۔ آپ سارے ہتھیار ٹائم پہ چلا لیں گے تو آخر میں کیا کریں گے؟ میرے عزیز بردبار بنے، بحث نہیں کرے، اور بلا وجہ تو بالکل نہ کرے۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے، اور مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہوتی ہے۔ وقت کبھی ضائع نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ پریشانیوں کا سبب ہمارا دکھاوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے یہ جو دکھاوا کرنے والے ہیں بیچارے یہ بڑے ڈسٹرب لوگ ہیں، ذہنی طور پر شدید پریشان لوگ ہیں دکھاوا کرنے والے، بیچارے بڑی تکلیف میں ہیں کہ دیکھو یار میری فوٹو نہیں آئی، خود بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی میں فلانا کام بھی نیکی کا کرتا ہوں، بڑا کرم ہے جی فلاں خیر گیا۔ آپ کو یہ کیوں بتانا پڑا؟ اتنی پریشانی کیوں لگ گئی آپ کو؟ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا۔ خود بخود آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ اخلاص والی زندگی گزاریں، اپنے لہجوں میں اپنے لفظوں میں حسن اور صفائی لائیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بڑی نیکیاں لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ فرمائے گا تم نے نیکیاں تو کی تھیں پر کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب اس طرح کرو جن کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی انہی سے جا کے اجر مانگو، میرے لیے کی نہیں، لہذا ان سے اجر مانگو جن کے لیے تم نے نیکی۔ بڑا سخت معاملہ ہے اور بڑا اذیت ناک مسئلہ ہے دکھاوے کا۔ یعنی کوئی بھی آپ کام کریں، آپ کسی کے شاگرد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ ارادت مند ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ استاد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ آپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی ہو تو مخلص ہوں۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہوتا ہے، پھر اداکاری بندہ کتنی کو کرے گا، تھک جائے گا۔ آپ مخلص ہو کر اپنا کام بھی صحیح کر کے کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ رشتہ داروں میں زیادہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سارا چکر پروٹوکول کا ہے، مجھے آگے نہیں کیا، میرا نام نہیں لیا۔ اگر اخلاص ہو جائے نا یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرنی، تو پھر تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو تم سے توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، پھر تو انداز اور ہو جاتا۔ اخلاص جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اخلاص جو ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ اللہ کی رضا کے لیے۔ تمہارا خدا نہ خواستہ یہاں اگر میری پگڑی کے شملے کو پیچھے آگ لگ جائے تو کیا میرا بھائی پہلے یہ کہے گا کہ حضرت قبلہ علامہ شیخ، وہ اتنی دیر میں دل چیک کرے آگ سارے سر تک پہنچ جائے؟ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس وقت القابات نہیں پکارے جاتے، اس وقت تجھے کہیں گے مولانا آگ لگ گئی، پھر سب وہ آگ دیکھیے، اس وقت آداب کا زیادہ خیال نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایمرجنسی میں آداب یاد نہیں رہتے، پر صحابہ چونکہ حضور کا ذکر کرتے تھے تو وقت کوئی بھی ہوتا تھا پر وہ نبی پاک کا ادب نہیں بھولا کرتا، ہر وقت سرکار کا ادب۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا، تو سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہوتی ہے، حضرت صدیق اکبر کے آنسو نکل آئے گئے، تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، یہ بولنا چاہیے تھا نا، پر حضرت صدیق اکبر اس ایمرجنسی میں بھی حضور کے آداب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، وہ ذرا میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو سیاسی تقریریں بڑی اچھی آتی ہیں، وہ اپنے لیڈر کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں بڑے القاب یاد ہیں، قائد عوام اور جناب قائد جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا، اور حضور کا نام کسی سیاسی جلسے میں لے تو لینا ہی نہیں آتا۔
آپ سے بھی شکوہ ہے، ہمیں نبی پاک کا ذکر کرنا آنا چاہیے۔ ہم حضور کا ذکر کریں تو مدینے والی سرکار کہہ کے ذکر کریں، سرکار دو عالم کہہ کے ذکر کریں، سرکار رحمت للعالمین کہہ کر ذکر کریں، سرکار دو جہاں کہہ کر ذکر کریں۔ حضور کا ذکر کریں تو خوبصورت چناؤ الفاظ کا، اور ہماری باڈی لینگویج بھی بتائے کہ ہم عام ذکر نہیں کر رہے، ذکر رسالت محاب کر رہے۔ آپ وہ غالب نے کہا تھا کہ میں 1000 بار بھی اپنی زبان دھو لوں نا کبھی مشک اور عنبر سے، تو پھر بھی مجھے لگتا ہے ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ مدینے والے کا نام لے سکے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بھی زبان کو مشک گلاب سے غسل دو تو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ نام لینے کے قابل ہے۔ بڑا سا لہجہ ادب والا۔ وہ ہمارے اسٹیڈیم پہ آج کل داد لینے کے لیے بھی لوگ جوش نقابت میں، جوش خطابت میں بھی بعض چیزوں کا دھیان نہیں کرتے، میری طرح کے لوگ۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ سمجھ عطا کرے۔ خوبصورت القابات کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ شخص اگر آتا تھا اور وہ آ کر آپ سے کہتا تھا کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو امام صاحب فرماتے تھے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہتا ہاں، تو بتا دیتے۔ لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے حضور کی حدیث سننی ہے، تو امام صاحب پہلے غسل کرتے، پھر کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھ، پھر ممبر پر بیٹھتے اور پوری آب و تاب کے ساتھ مدینے والے محبوب کا ذکر کرتے۔ جب آپ کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، پورے آداب کے ساتھ، اطوار کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ ہمارے علماء نے ہمیں آداب بتائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا تو پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے منع کیا علماء نے کہ جب نبی پاک کا نام لکھو نا تو پورا درود لکھو صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ بعض لوگ خالی سواد لکھ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ یہ حضور کا نام گرامی ہے، آپ اس پر درود پاک لکھیں، پورا لکھیں، جب تک پڑھا جائے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پورے آداب، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو خالی نام نہ لیا جائے، ساتھ درود بھی پڑھا جائے۔ حضور نے فرمایا وہ بد نصیب ہے، اس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود ہی نہیں پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آداب کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اگر نوجوان نسل کے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے۔ میں تو خیر آج کل محفلوں کا بھی رنگ دیکھتا ہوں تو پریشانی ہوتا ہوں۔ وہ پرانے ناک کا ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آنکھیں بند ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب تو مائک پکڑا ہوتا ہے تو آدھا قوم کے سامنے بھی کرتے ہیں۔ بھئی آپ یہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، یہ سٹائل آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ کو آداب آنے چاہیے، اور شعر بھی معیاری ہو نبی پاک کے لیے، عام اشعار نہ ہو۔ لیکن بعض شعر ایسے ہیں کہ جن میں وہ خوبصورتی نہیں چھلکتی تھی۔ وہ جی میں نے تازہ نعت لکھی ہے، آپ رہنے دے بھائی تازہ، آپ وہی پڑھیں جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے، جو مولانا حسن رضا نے لکھی ہے، جو ڈاکٹر اقبال نے لکھی ہے، جو پیر مہر علی شاہ نے لکھی ہے۔ اب وہ پڑھیں آپ، وہ نعتیں دیکھیں، ان کا کمال دیکھیں۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑا بھی کسی کو غم ہو نا تو وہ ذکر مصطفیٰ چھیڑ دے، سارے غم دور ہو جائیں۔ کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ بس حضور کے یاد آتے ہی غم سارے بھول جاتے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو اب دیکھیں نا، پیر میرے علی شاہ صاحب نے حضور کی نعت لکھی تو انداز کیا کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاکھ لورانی ہے،
ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ, ਮਖਮੂਰ ਅੱਖੀ ਹੈ ਨ। अच्छा, खुद ही नात सुना के, खुद ही लेके, खुद ही कहने लगे सुबहान अल्लाह, भाजमाला का वाह। और एक शायर ने उस पर गिरा बांधी है, गिरा लगाई है, कहता है ये जरा सुनना कैसा है। कहता है इस पते से ढूंढना कासद मेरे दिलदार को। कहते मैं तुम्हें एड्रेस बताऊं, मेरे महबूब को ढूंढना तो पता बता क्या है। कहते इस पते से ढूंढना कासिद मेरे दिलदार को, मुख चंद बदर शाशाली ते मत्थे चमक दी लाट, योरानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न। और फाजिल बरेलवी कहने लगे सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। कर लो बदली रसूलों की होती रही, पर चांद बदली का निकला। हमारा नबी और जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो मेरे भाई नात में ताजगी हो, हुस्न हो, और आप चुनाव करें तो उम्दा अल्फाज का करें, मियारी जुमले सरकार के लिए करें, मियारी। यानी सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, बस लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खूबसूरत लहजा हो, खूबसूरत अंदाज है, और अल्फाज का चुनाव हुजूर के जिक्र के लिए जरा उम्दा हो, जरा बेहतरीन हो। आप देखिए दो भाई बैठे हो, बड़े की तालीम कम है, छोटे की ज्यादा है, बड़ा इतना बड़ा अफसर नहीं, छोटा अफसर ज्यादा है। तो अगर बड़े से पूछा जाए कि आप बड़े हैं कि ये बड़ा है, तो कि इससे क्या मुराद होती। दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, बड़े से पूछा जाए आप बड़े हैं कि ये बड़ा है, तो क्या उसका रुतबा बताएगा, वो उसकी तालीम बताएगा, डिग्री बताएगा। उन्हें सीधा सीधा कहना जी मैं बड़ा। क्योंकि जब पूछा जाता है ना आप में से बड़ा कौन है, तो सादी सी बात है, इससे मुराद उम्र होती है, इससे मुराद रुतबा नहीं होता। तो लेकिन ये बाकियों के लिए मिसाल है, सरकार के लिए ऐसा नहीं है। नबी पाक के चचा हैं हजरत अब्बास, उनसे किसी ने पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर, तो पूछने वाला भी उम्र ही पूछ रहा था, इसलिए कि पता था उसे कि रुतबा सरकार ने बनाया। उसने पूछा आप बड़े हैं कि नबी पाक, तो सादी सी बात है, वो उम्र पूछ रहा था, उम्र बतानी चाहिए थी। लेकिन हजरत अब्बास ने जिक्र चूंकि हुजूर का करना था, लिहाजा जुमलों का चुनाव जरा समझ के किया। क्या कहा जनाब, पूछा था आप बड़े हैं कि सरकार, तो हजरत अब्बास कहने लगे बड़े तो सरकार ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था, बड़े हुजूर ही हैं, बड़े वही हैं और वही बड़े रहेंगे, पर जरा पैदा पहले। ये सरकार के लिए जब आप अंदाज इख्तियार करेंगे तो अल्फाज का चुनाव ठीक करें। कि उमर की शान बयान, मौला अली का जिक्र किया, सैयदना उस्मान गनी की हया का बयान किया, हजरत अबू बैदा बिन जर्राह को अमीन उम्मत कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला की तारीफ की। हुजूर लोगों के बारे में हमेशा खैर का जुमला बोलते, मजदूर की तारीफ की, सच्चे ताजर की तारीफ की। उस्ताद के महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने अजमत और फजाइल बयान किए। लोगों के लिए खैर का जुमला, पाकीज़ा बात करने का महबूब हमेशा सबक देते। उम्मती को चाहिए को इस बात को समझे, अपनी जुबान के निशाने पे ना रखे हर वक्त किसी न किसी को। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिलों की पाकीज़गी पर
روحوں کی طہارت پر زور دیا ہے۔ ہم نہ اپنا بات ظاہر خوب سجاتے ہیں، 2 گھنٹے لوگ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور اب چونکہ کیمرے چلنے ہوتے ہیں، اب تو جتنی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، کسی محفل میں بھی لوگوں نے سیٹ سٹو کے بیٹھنا ہوتا ہے، تصویریں جو بنتی ہیں اور خیر سے اسٹیٹس جو لگتے ہیں اور بھی کئی مصیبتیں ہم نے یہ ساری گلے ڈال لی ہوئی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اب تو لوگ اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے بڑی سخت محنت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھ لینا، بڑے اجلے لوگ، بڑی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ، بڑے بنگلوں سے نکلتے ہوئے بھی بعض لوگ ہم نے بے چین دیکھے، بے قرار دیکھے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے، فکری انتشار کا شکار ہے، قوت فیصلہ سے محروم ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، کدھر جائیں، زندگی کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے کہ صرف دنیاوی مفادات کی جنگ نے جکڑ دیا ہے چاروں جانب سے۔ یاد رکھنا، جب روحیں پاک ہوتی ہیں، باطن پاک ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جو بندے کے باطن کو اجاڑ دیتی ہیں، 2 چیزیں روح کو اجاڑ دیتی، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے، یعنی بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور بھوکا ہو تو پھر کتنا خطرناک ہو۔ کریم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی، اس کی روح کو پورے طور پہ اجاڑ دیتی، اس کا باطن پورے طور پہ بکھر جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے گا کہ روح کی طہارت، باطن کی پاکیزگی، یہ تزکیہ نفس ہے، قرآن مجید کا بنیادی عنوان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے ایک اہم بات کہ حضور نے باطنی طہارت پر زور دیا، اور حضور فرمانے لگے کیوں زور دیا؟ ظاہر ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات سو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو رب دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، اپنے کرم سے دیکھتا ہے، اپنی رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یاد رکھنا، رب نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے، وہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے دیکھنا ہے اس کے محبوب نے دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان کا بنیادی مرکز کیا ہے؟ دل، آپ کی روح، آپ کا باطن۔ ظاہر سے تو اونچے اونچے نعرے لگائیں، آج کل جیسے رواج ہے نا ہماری محفل میں کہ جس کا ایمان پکا ہاتھ کھڑے کر لو، بھئی ہاتھ کھڑے کر دے سے ایمان پکا آپ کو کیسے ثابت ہو گیا؟ وہ ایک رنگ بن گیا۔ آپ کے باطن کی کیفیت کیا ہے؟ اگر باطن اجڑا ہوا ہے، اذان ہو گئی ہے اور آپ فارغ بیٹھے ہیں موبائل پہ، آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، آپ کو کسی مظلوم پر رحم نہیں آ رہا، کسی بھوکے پر ترس نہیں آ رہا، آپ کی تجوری پیسوں سے بھری ہوئی ہے اور آپ کے محلے میں لوگ سسک رہے ہیں بھوک سے، آپ کو خیال نہیں آ رہا، تو پھر میرے بھائی روح کی طہارت کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے انسان تعمیر کیے ہیں، انسانیت سازی کی ہے۔ نبی پاک حضور نے انسانوں کی تشکیل کی ہے۔ ہوتے ہیں نا لوگ کہ میں نے بلڈنگیں بڑی بنائی تو میں نے کارخانے بڑے لگائے تو میں نے فلاں ترقیاتی کام بڑے کیے۔ میرے محبوب پاک نے حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ تیار کیے، حضرت فاروق اعظم جیسے لوگ تیار کیے، جناب عثمان غنی جیسے رجال تیار کیے، مولا علی جیسے شیر تیار کیے۔ یہ رجال حضور نے تیار کر کے سوسائٹی کو دیے۔ معاشرے کے اندر جب اس طرح کے لوگ ہوں جن کا تقوی ضرب المثل ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا
لوگوں کے لیے نصیحت کا باعث، جن سے ملاقات کر کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہو، عبادت کو دل کرتا ہو، روحیں تازہ ہوتی. تو یہ لوگ زمانے کے لیے پھر رہنما اور مقتدا بن جایا کرتے ہیں. ایک دن نا حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے ارد گرد چند لوگ بھی بیٹھے تھے. تو کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، تو لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے. ایک صاحب نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میرے پاس پہاڑوں کے برابر سونا ہو اور میں اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں. یہ اچھے ارادے، اچھی نیتیں، ان نیتوں پر بھی اللہ بڑا اجر عطا کرتا. ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بے پناہ دولت آئے اور میں شام ہونے سے قبل اللہ کے بندوں میں بانٹ دوں. لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے کہ مجھے اللہ اس طرح دے تو میں، اور آج بھی اس طرح کے اچھے جذبات والے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر انہیں نوازتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. اب سب نے اپنی اپنی رائے دی. تو حضرت عمر کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب اس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ مجھے اللہ یہ دے تو میں اللہ کے راستے میں خیرات کروں گا، اللہ مجھے یہ دے تو میں اس کے راستے میں خیرات کروں گا، تو جناب عمر بھی کچھ بیان کرے. تو حضرت عمر فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے حضرت معاذ ابن جبل جیسے اور بندے عطا کرے، اللہ مجھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے اور لوگ عطا کرے. میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو حضرت جناب سعد بن ابی وقاص جیسے کچھ اور افراد دے، اللہ اس طرح کے کچھ اور بندے پیدا کرے تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے مزید لوگوں کی آسانی کا بندوبست ہو سکے، تاکہ دین کے مزید مضبوط ستون تیار ہو سکے. اس طرح کے رجال کار اللہ دے. تھوڑا سا میں ہنس کے ٹالنے کا مزاج بنائے. اگر سب کی سطح پہ اتر کے ان سے بات کرو گے تو آپ کا کوئی معیار نہیں رہے گا زندگی میں. تھوڑا سا نا مشکات میں حدیث ہے، اب اتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، لکاری صاحب بھی تشریف فرمائے، اب میں کوئی یہاں حوالہ پیش کروں گا تو وہ بھی بڑا عجیب لگے گا ان بزرگوں کے سامنے. تو مطلب کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. چلو میں کسی سے کوئی دو باتیں ادھار لے کے کر دیتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. دو چار باتیں عرض کرنی، آپ تھوڑا توجہ فرمائیں. ایک صحابی نا بڑے پریشان ہو کے اور بڑی تکلیف میں اور بڑے درد سے آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار تو آپ کا نام بگاڑ کے اب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کو سمجھیے گا. آپ کا کیا خیال ہے، چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ آپ چڑھنا چھوڑ دیں، لوگ چڑھانا چھوڑ دیں گے. میں ایک دفعہ گاڑی سے اترا اپنے شہر میں اور محفل میں گئے، دوبارہ بیٹھنے لگے تو پیچھے سے ایک صاحب نے آواز کسی کرنے لگے اور ملا دیو. تو وہ اکیلا تھا، ہم چار تھے. جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ڈر گیا، پریشان ہو گیا. میں نے آواز دی، میں نے کہا بھائی بات سننا. تو وہ ڈر رہا ہے. تو میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ جو کہا ہے وہ ایک دفعہ اور کہہ دو. تمہارا کیا خیال ہے، میلاد والے ہونا کو تانا ہے، یہ تو ہمارا فخر ہے. تو جب دے باغ ہنسی ہے نا میلاد والے، جے کر یار دے نام دا ملے مینا. ہاں ان چولی پا لیے پنجے سٹیے نا، جا گے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لیے پیچھا ہٹیے نا. تو 2 دفعہ نہیں تو 100 دفعہ کہے تو ہمارا ناز ہے. ہم چڑھنا کس بات سے بھائی؟
ہم نے تو ناز کرنا ہے، جو چیزیں باعث فخر ہے ان پر فخر کرے. یہ سنیں مشکات کی حدیث عرض کر رہا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ آپ کا نام معاذ اللہ بگاڑ کے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے محمد ہی مان لیا تو محمد کا مان ہے تو جس کی بار بار تعریف کی رہا ہے، تو اگر ہم محمد مان لے تو تنقید کیسے کریں گے؟ آپ کی زیادہ توجہ ہے نا میری بات پر. انہوں نے نام بگاڑنا شروع کر دیا تو وہ صحابی پریشان تھے اور ان کے لب و لہجے میں بڑی تکلیف تھی کہ ایسا کیوں کہا. تو اللہ کے محبوب بات سن کے مسکرائے اور حضور نے جو جواب دیا وہ بڑا سمجھداری والا ہے اور قابل غور ہے اور توجہ کرنے والا ہے. میری طرف دیکھیے گا. محبوب فرمانے لگے یشتمیون مزممم ویلعنون مزممم انا محمد. فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی مزمم کو معاذ اللہ گالی دیتے ہوں گے، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں. حلم پیدا کرے، حلم. چل مدینے مصطفیٰ چھوڑو فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. گنبد خضرا کو دیکھیں گے وہاں جا کر. چل مدینے چلتے مصطفیٰ بلاتے ہیں. پیر اجمال رازہ قدری صاحب کے دل کو چھو لینے والے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل نور بیان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں.